السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں. آج موڈ میں دونوں قسم کے اثرات پائے جاتے ہیں، خوشی کے بھی اور تھوڑے سے غصے والے بھی. تو پہلے کون سے بیان کرنی چاہیے؟ ہم خوشی والے بیان کر دیتے ہیں. آپ سب کی پیار محبت سے میں اپنے سبسکرائبر میں جو ہے 300 کا حصہ پار کر کے 310 تک پہنچ چکا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اور تمام ان لوگوں کا جنہوں نے سبسکرائب کیا. اور پھر آپ کو پتا یوٹیوب کی جو ہے ریکوائرمنٹ چونکہ لاڈلی ہے ہماری، تو وہ اپنی باتیں بنوانے کی کوشش کرتی ہے. جو اس کی خواہش ہے کہ کم از کم کتنے ہونے چاہیے، اس میں سے باقی ہمارے پاس اور ہمیں چاہیے 690. تو جیسے 300 کی ہے ویسے انشاءاللہ 690 اور بھی ہو جائیں گے. 610 310 ہو چکے ہیں. اور دوسری اس کے ساتھ جو میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ کہ میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں سارے آرگینک ہیں. ان کی مہربانی ہے، اپنی خواہش کے مطابق وہ جو ہے انہوں نے کیا ہے. ہمیں جو ہے وہ سبسکرائب کیا ہے. اور تمام دوسرے باقی دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں بھی کچھ نہ کچھ ایموجی بنا دیا کریں اچھی والی، یا جو بھی ان کا دل کرتا ہے وہ لکھ دیا کریں. اور دوسری جو ایک بات ہے کہ آرگینک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 310 میرے سبسکرائبر ہیں اور 310 ہی مجھے ویوز مل رہے ہیں میرے گزشتہ ویڈیو پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے جتنے 100% سبسکرائبر نے 100% میرے ولاگ کو دیکھا ہے. تو پرسنٹیج وائز دیکھیں تو میرے خیال میں کوئی بھی ابھی تک ایسا نہیں ہوگا 100% ویورشپ والا. تو میں ہوں جس کے 310 سبسکرائبر ہیں، 310 ویوز ہیں ابھی تک جب میں کر رہا تھا. اب جب میں اس کو ایڈٹ کرواؤں گا اور میں وہ تصویر لگاؤں گا ساتھ میں، تو ہو سکتا ہے اس وقت سبسکرائبر بڑھ چکے ہوں. تو یہ تو رہ گئی خوشگوار بات. لیکن تو ناخوشگوار بات ہوا یار، آج غصہ بہت تپا ہوا ہوں. آج صبر کی انتہا ہو چکی ہے، برداشت کی انتہا ہو چکی ہے یار. اس سے زیادہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. اب کچھ نہ کچھ بولنا ہی پڑے گا، چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے، چاہے اٹھا کے لے جاتا ہے، چاہے غصے ہوتا ہے، وٹ ایور. کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں. بہت کیا تنگ آ گئے. ویسے بھی مرشد نے کہا ہے کہ جناب وہ مرشد نے کیا کہا ہے، حقیقت یہی ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. تو یار اب ڈرنا کسی سے کیا؟ تو غصہ ہے، غصہ نکالیں گے. بہت عرصے سے میں مطلب خاموش ہو کر میں ادھر دائیں بائیں کی باتیں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں یار میں اتنا بہادر نہیں ہوں. لیکن اب کیا کریں گے یار، اور اتنا کچھ کر کے مطلب ریٹائرمنٹ ایج ہے، مطلب اور کیا کر سکتے ہیں. تو آج تو بولیں گے بھائی، بہت غصہ نکالیں گے. غصہ جس کو جو کرنا ہے کر لے، ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے غصہ جو ہے کہ اپنے گھر والوں پہ غصہ ہے، بیگم پہ غصہ ہے. اب مسلسل ہر مہینے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جناب گھر کا خرچہ پوری تو اور پیسے دو. وہ بھی اور کہاں سے لا کے دیں؟ میں کوئی سرکاری محکمے میں ہوں، میں ایف بی آر میں ہوں، میں پولیس میں ہوں، کیا میں کسی مال خانے میں ملازم ہوں، یا میں کوئی سی ایس پی میں نے کیا ہوا ہے، یا میں جناب کسی مطلب کوئی سا محکمہ ہو سرکاری ہو. بس اگر میں کسی سرکاری محکمے میں ہوتا تو پھر میرے گھر والوں کو یہ شکایت نہ ہوتی کہ یہ خرچہ پورا نہیں ہوتا. وہ جتنا خرچہ بتاتے اتنا پیسہ باہر سے اکٹھا کر کے لے آتا، کسی کو نوٹس بھیج دیتا، کسی کو کوئی اور چیز کر دیتا، کسی کو ڈرا دیتا، کسی کو قانون سے ڈراتا، کسی کو کچھ کرتا. آج کل تو ویسے ہی قانون سے ڈرا کے ٹکا کے مار دھاڑ کی جا رہی ہے. تو یار گھر والوں میں کچھ ہوگا، کسی بچے کی فیس ہے، کسی بچے کا فلاں ہے، کبھی بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا ہے، سولر لگوایا ہوا تب بھی بل آ رہا ہے.
تنگ آ گئے ہوں یار، میں آج میں بولوں گا ایسا، اپنے گھر والوں کے خلاف بولوں گا جو سکون سے جینے نہیں دیتے. بس وہ تو کہتے ہیں ہمارے خرچے پورے کرو. وہ بھائی جتنی آمدنی اتنے خرچے کرو، لیکن وہ کہتے ہیں جی اب کیسے کر کے دکھائیں، خود کر کے دکھا دو. اب ہم باہر کمانے بھی جائیں، گھر کا خرچہ بھی کریں، یہ کیسے پاسبل ہے یار؟ کیا بتائیں؟ جتنے بھی میرے ساتھ مرد حضرات دیکھ رہے ہیں جو گھر کو چلانے کے لیے کام کر رہے ہیں، سرکاری ملازمت میں نہیں ہے، جہاں پہ حاضر بن فضل ربی بڑھتا رہتا ہے مہنگائی کے ساتھ ساتھ. جو پہلے مطلب 1,000 روپے لیا کرتا تھا، آج کل وہ 5,000 لے رہا ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے. تو اس لیے نا میں آج غصے میں تھا، میں اپنے گھر والوں پہ غصہ تھا. آپ خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بہادر ہو گیا ہوں اور میں ان پہ غصہ کرنے لگا ہوں جن پہ غصہ کرنے کا حق ہمارے پاس نہیں ہے. وہ جو اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. بھائی جان اگر آپ سن رہے ہیں تو میں ان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جو ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، غصہ کر جاتے ہیں، اٹھا کے اندر ڈال دیتے ہیں یا غائب کر دیتے ہیں. میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں بھائی، میں غصہ تھا اپنے گھر والوں پہ غصہ ہوں. یار پورا مہینہ بندہ محنت کرتا ہے، نوکری نہیں کی، کاروبار کر لیا، تو وہ اب کیا کریں اس میں سے جتنا نکال سکتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ اس میں ہمارے حصے دار بہت زیادہ ہیں. اور آج کل تو ماشاء اللہ جتنے انت میں چاہ رکھی ہوئی ہے نا. ایک نوٹس آتا ہے، اس کو جواب آپ جا کے سیٹل کراتے ہیں، اس کا ٹیکس ادا کر کے آتے ہیں، دوسرا آ جاتا ہے کہ یہ والا بھی دو، یہ والا بھی دو، یہ والا بھی دو. اب بھلا شکر ہے کہ سنیں کہیں سے عدالت سے کوئی فیصلہ آ گیا ہے کہ جی اب آپ کو جو کاروباری ان کو ٹرن اوور ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. ہم پہلے بھی کہتے تھے بھائی ٹرن اوور ٹیکس ہم پہ کیوں لگاتے ہو؟ ہم تو جس کی پروڈکٹ بنی ہوئی ہے وہ بیچتے ہیں مارکیٹ میں، اور وہ ہمیں اس کا کمیشن دیتا ہے بیچنے کا. ہماری انکم تو ہے وہ کمیشن. اب وہ کمپنی کا اگر مال بہت چلتا ہے اور وہ سال کی ایک مطلب میرے سے اگر وہ سال کا 70 کروڑ کا مال بکواتی ہے، بھلے اس پہ آمدنی میری 70 لاکھ ہو، 1% وہ مجھے کمیشن دے رہی ہو یا 2% دے رہی ہو، اور اس کے بعد اس نے خرچے بھی نکالے اس کو تقسیم کرنے کے، پوری مارکیٹ میں پھیلانے کے. ظاہر ہے عملہ ہوگا، گاڑی ہوگی، وین ہوگی، ڈلیوری مین ہوگا، سیل مین ہوگا. اس کے بعد جو مجھے پاس 20-30 لاکھ بچے گا اس پہ ٹیکس لیں. نہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے 70 کروڑ کا کاروبار کا مال آپ نے مارکیٹ میں لوگوں تک پہنچایا ہے، اس کا ٹرن اوور ٹیکس. اب سنیں کسی عدالت نے اس کو فی الحال تو ختم کر دیا ہے. اللہ کرے ایسے رہے. تو بارہ غصہ مجھے اپنے گھر والوں پہ، آپ پہ نہیں ہے، ان لوگوں پہ جو غصہ کرنے پہ غصہ کر جاتے ہیں. یہ تو شعر ہو گیا. ہاں جی بھائی، غصہ کرنے جو غصہ کرنے پہ غصہ کر جاتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو وہ کہتے ہیں کہ غصہ نہ کریں، صرف ان کی بات کو پسند اگر نہ کریں تو اس پہ بھی غصہ کر جاتے ہیں. تو میں تو نہیں، تو بھائی میں کیسے غصہ ہو سکتا ہوں؟ اب تو اگر وکیل پہ وہ غصہ ہو جائے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وکلا کچھ نہیں کرتے. صحافی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو باقی صحافی ٹھیک بیٹھے کچھ نہیں کرتے اپنی برادری کے لیے. تو ہماری تو کوئی برادری نہیں ہے. تو میں تو بھائی نہیں غصہ ہو سکتا ہوں، میں غصہ ہو رہا ہوں اپنے گھر والوں پہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے جو پیسے آپ دیتے ہیں ہمیں. کیوں کہ وہ جو گروسری 5,000 کی تھی اب وہ ہوگی 12,000 کی. جو سالن کے لیے گوشت لے کے آتے تھے، مثال دے رہا ہوں، 2,000 روپے کا اب ہو گیا 4,000 روپے کا. ہو سکتا ہے کم و بیش ہو، مطلب میرے بتائے ہوئے تعداد و شمار ٹھیک نہ ہو کیونکہ میں نے سروے نہیں کیا، لیکن گھر والے جو مجھے بتاتے ہیں میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. تو یار غصہ تو ہے اپنی جگہ پہ. اور جو ہے نا یہ آپ پہ نہیں ہے بھائی. پھر معافی مانگ رہا ہوں، پھر مانگ رہا ہوں. مطلب وہ کہہ رہے ہیں میں تو یوٹیوب پہ کچھ چیزیں نہ سیاسی دیکھتا ہوں نہ میں یہ خبر والی چیزیں دیکھتا ہوں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے میرے گھر پہ کیبل ہی نہیں ہے.
کوئی ٹیلی ویژن نہیں چلتا جس پہ کوئی قومی نیٹ ورک جو آتے ہیں، ایون ڈراموں والے بھی نہیں دیکھتے. ٹی وی نام کی کوئی چیز میرے گھر میں اسٹارٹ ہی نہیں ہو، چلتی نہیں ہے. یہ دلچسپی ہے ہماری باقی رہ گئی ہے اس ملک کے حالات جاننے کے بارے میں. تو اس پہ غصہ کیا کریں یار؟ غصہ ہے گھر والوں پہ. سارا دن کام کر کے واپس ہو، کہتے جناب یہ پڑے باقی پیسے خود گھر چلاؤ. تو ان پہ غصہ ہے، ان پہ نہیں ہے جن کی وجہ سے گھر نہیں چل رہا. ان پہ غصہ ہے جو کسی اور کی وجہ سے اپنے گھر کا خرچہ نہیں چلا پا رہے، اور جن کے پاس کوئی اور سورس بھی نہیں ہے کمانے کا. میں اگر کسی سرکاری دفتر میں ملازم چپڑاسی بھی ہوتا نا اگر، تو جو میرے صاحب سے ملنے آتے تو وہ ان کو میں ملنے سے پہلے سر کیا حال ہے آپ کے، بہت دعائیں کرتا ہوں آپ کے لیے، ہاں بس ٹھیک ہے اللہ آپ کو خوش رکھے. تو وہ بھی جاتے ہوئے اندر جانے سے پہلے 100 روپے مجھے دے کے جائے گا. اگر کسی کو نہیں دے کے جائے گا تو جب اگلی دفعہ آئے گا تو پھر میں اس کو بٹھائے رکھوں گا کہ صاحب میٹنگ میں مصروف ہے، اس کو سمجھ میں آ جائے گی. تو وہ جو چپڑاسی ہے دن میں وہ بھی 1000-1200 کٹھی کر کے آئے، جتنے ملاقات آئیں گے اتنے وہ کٹھی کر لے گا اپنے ساتھ سے. یہ کم سے کم شہروں میں بتا رہا ہوں. تو 35-40 ہزار تو وہ یہاں سے لے کے چلا جاتا ہے روز اپنے ساتھ سے ملاقاتیں کروانے کے لیے، کروانے میں. اور اس میں کوئی وہ کسی کے کام کو، جائز کام کو ناجائز نہیں کر رہا اور ناجائز کو جائز نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں اس طرح کی جو انکم ہے وہ بھی جائز ہو گئی، کیونکہ اس میں کسی کا نقصان نہیں کر رہے نا، نہ کسی کا حق مار رہے ہیں. زیادہ یہی ہے نا، ذہنی خوف دے رہے ہیں. نہیں پیسے دے رہے تو 2 گھنٹے بٹھایا رکھا ہے اس کو، 4 گھنٹے بٹھایا رکھا ہے اس چپراسی نے، اس کو اندر نہیں جانے دیا صاحب کے پاس. تو غصہ ہے ان پہ. تو آپ پہلے یہ میری بات سے سمجھو گے. آج یہ جو بات کر رہے ہیں جواد صاحب، اس کے بعد اگلا اس کا ولاگ نہیں آنا، جس طرح کے موڈ میں لگ رہا نا باتیں کرنے کے، یہ اٹھا لیا جائے گا. میرے بھائی ان پہ نہیں غصہ کرتا، تو ان پہ تو غصہ کرنے کی حق نہیں ہے ہمارے پاس. اور ویسے بھی ہم کہتے ہیں زندہ باد، پائندہ باد، وہ بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، ملک کی ترقی کرا رہے ہیں. اور کتنے بڑے بڑے ملکوں سے ہمارے تعلقات ہیں. مطلب میرے اگر تعلقات ہوں، میں موٹر سائیکل والا ہوں اگر، اور گاڑیوں والے میرے اگر دوست ہوں، تو میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ یار میرے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں. تو ہم اندر جو ایسا بھی ملک ہے، باہر تو ہمارے تعلقات پہ دیکھیں نا، امریکہ کے ساتھ بھی ہے، پتہ نہیں چائنا کے ساتھ ابھی بھی ہے کہ نہیں ہے، نو وہ خبریں نہیں دیکھتا، مجھے پتا نہیں. خبر تو کیا میں ڈرامے میں نہیں دیکھتا. تو ڈراموں کا بھی وہی حال ہو گیا ہوگا جیسے خبروں کا ہو گیا. تو ویسے بھی جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ڈراموں میں نہ تو معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کے بارے میں ہوتا ہے، نہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ ہوتا ہے. بس وہ پیار محبت کی باتیں، ان میں جو ویلن کا کردار، ان میں کسی 2 پیار کرنے والے ہوں گے، 4 مخالفت کرنے والے ہوں گے، 3 حمایت کرنے والے ہوں گے. اسی 5-7-8 لوگوں میں 30-35 قسطوں کا ڈرامہ بن جاتا ہے. تو اس ڈرامہ دیکھنے سے نہ کسی کی اصلاح ہوتی ہے، نہ کوئی معاشرے میں اچھائی پائی جانے والی اچھائی ظاہر ہوتی ہے، نہ ہی معاشرے میں پائی جانے والی کوئی برائی ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو بھی میں نہیں دیکھتا. تو پھر آپ کہتے ہیں ٹائم کیسے گزرتا ہوگا اس کا؟ ٹائم ایسے گزرتا ہے کہ جب میں صبح جاتا ہوں تو وہ مجھے کہہ کے بھیجتی ہیں میری بیگم کہ جناب آج اگر پیسے پورے نہ لائے گھر کے خرچے کے لیے کل کے، تو پھر آپ کا حال برا ہونا. اب میں اس کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوں، کام کر رہا ہوں. جب آتا ہوں تھکا ہارا تو نہ ہوتا تو میں ناکام ہی ہوں، کیونکہ اتنے پیسے نہیں میں بنا سکتا جتنے خرچے چاہیے گھر کے لیے. کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے بجلی کا بل کتنا آئے گا، آپ کو پتہ نہیں ہے روشنی کیا ہوگی. مہمانوں، اب لوگ تب تو گھر میں مہمانوں نے آنا ختم کر دیا یار، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جائیں گے اگر 1 کپ چائے کا 2 بسکٹ گھر سے انٹرٹین ہو کے آئیں گے، تو کل کو جواب میں پھر یہ ہمارے گھر بھی آ جائیں گے. تو ہو سکتا ہے پھر ہمیں 2 کے بجائے 3 بسکٹ رکھنے پڑیں گے. تو اس لیے مہمانوں نے ایک دوسرے کے گھر چھوڑ دیا اس مہنگائی کی وجہ سے. تو غصے تو میں ان پہ ہوں جنہوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے رشتے دار ہونے کے باوجود،
کیونکہ وہ گھبراہٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یار جتنا دے کے آئیں گے تو واپسی بھی تو اتنا دینا پڑتا ہے نا. ہماری یہاں رسم و رواج جیسے رواداری ہوتی ہے ہماری. اب وہ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اگر گیا اس کے گھر اور چائے پی کے آیا تو اس سے تو واپسی آ کے پھر چائے کے ساتھ بسکٹ بھی دینے پڑیں گے. مہنگائی میں تو افورڈ نہیں کر سکتا. ملنا ملانا چھوڑ دیا, دوستوں نے ایک دوسرے سے ملنا ملانا چھوڑ دیا, کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر دوست ملے گا تو بوتل پلائے گا, اگر دوبارہ وہ مجھے ملے گا تو مجھے اس کو کم از کم بوتل سے بڑھ کے کوئی چیز کھلانی پڑے, توازو کرنی پڑے گی. بہرحال بڑا مزہ دار کام ہو رہا ہے یار. لوگوں کو لوگوں سے دور کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے. افورڈ نہ کرنے والے, ہاں ان لوگوں کی آپس میں بڑھتی جا رہی ہے جو یہ چیزیں افورڈ کر پاتے ہیں. کوئی ایک مجھے محکمہ بتا دے جو سرکار کا, اور ویسے بھی آج کل تمہاری سرکار نئے سے نئے محکمے بنائی جا رہی ہے, دھڑ دھڑ ڈالو بلاؤ پیسے کٹے کرو. منی کلیکشن ڈپارٹمنٹس بن گئے صرف. مطلب کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں, پھر آپ سے پیسے مانگتے ہیں. یہ کو قانون بنا دیتے ہیں اور اس کے تحت اس میں لکھ دیتے ہیں آپ کو یہ نہ کیا تو قید, اتنی قید ہوگی اتنا جرمانہ ہوگا. تو وہ بھی تو ویسے اغوا جیسی سچویشن ہو جاتی ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو لائسنس دلا لیتے ہیں اور وہ جو کچے کے ڈاکو ان کو لائسنس نہیں ملا ہوا, تو ان کا جو لائسنس کے بغیر جو کام کر رہا ہے وہ پھر غیر قانونی ہوتا ہے, اور جو لائسنس کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اس کا قانونی ہوتا ہے. اور حکومت خود کو لائسنس جب جاری کرتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو یار آج بس غصہ یہ تھا, غصہ نکالنا تھا, لیکن غصہ نکالنا تھا اپنے گھر والوں پہ. میں بار بار کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں میرے دوستوں, وہ تمام جو لوگ ایسی چیزیں پر غور کرتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں, مجھے کوئی فلٹر لگایا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا, وہ کیا ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس. تو ان لوگوں کے لیے کرو بھجن, میں اپنے گھر والوں پہ غصہ نکال رہا ہوں, آپ پہ نہیں. آپ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں, آپ تو ہمارے جناب سب کچھ ہے, مائی باپ, آپ کے تعریف ہی تعریف ہے. آپ بہت پیارے لگتے ہیں. یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو برا مان جاتے ہیں, تو آپ کے لیے نہیں ہے یہ تو میں اپنے جیسے لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں, اور میں تو ولاگ بھی بڑھاس نکالتا ہوں مطلب نکالنے کے لیے اپنے جیسے لوگوں کے سامنے. تو میرا تو آپ سے تعلق ہی نہیں ہے. بہرحال ٹائم ہو گیا ہے, آج تو اظہار غصہ تھا, 20 منٹ ہو گئے. سو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی, اور تب تک دیکھتے ہیں کوئی اور اگر مہمان مل گیا. بچوں جیسے پچھلی دفعہ بچے تھے, اس سے پہلے ایک نوجوان تھا جو اپنے اسٹرگل کر رہا ہے, اور بعد میں وہ میرا بیٹا, جیسے میں نے بتا دیا تھا میں جا کے وہ میرا بیٹا تھا. پھر محلے کے بچوں کے ساتھ کیا ہے, اب محلے کے بزرگوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کو دعوت دی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں آج کل ہم نہیں آئیں گے, ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا. پتہ نہیں لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے یار بولنے سے, شاید وہ یہ لوگ یہی چاہتے تھے. بہرحال ہو گیا. تو بزرگوں سے میں نے کہا آ جائیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں آئیں گے, کیونکہ پتہ نہیں آپ کیا پوچھو ہم کیا جواب دیں, کسی کو پسند آئے کسی کو نہ آئے تو وہ تو ہم تو رگڑے میں آ جائیں گے. تو اس لیے بہرحال نہیں کرتے. بہرحال تھینک یو ویری مچ. تو اگلے ولاگ تک اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو خوش رکھے, اپنی ایمان میں رکھے, آپ کے رزق حلال میں آپ کی ضروریات سے بڑھ کے اضافہ فرمائے. خدا حافظ.